یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس سے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ درود پاک کی فضیلت ہم کو بتاتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ خدا رحمان کے کروڑ ہر کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے بھی کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ بھی بتا دوں، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا 70 ٹائمز کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں، ہے نا؟ رمضان شریف کی کیسی برکتیں ہیں، سن کے سینہ مدینہ بن جائے خوشی سے۔ تو اللہ پاک ہمیں رمضان شریف کا قدردان بنائے۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، میں نے امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کو 2 نور عطا کیے تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اللہ پاک وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ اللہ پاک ہمیں ان دونوں انوار، نور رمضان اور نور قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور 2 اندھیرے اللہ پاک قبر کا اندھیرا اس سے بھی ہمیں نجات دے، اور نور مصطفیٰ کا صدقہ نصیب کرے اور ہماری قبر روشن ہو جائے، اور قیامت کا اندھیرا یہ بھی ظاہر برداشت کون کر سکے گا۔ اللہ پاک اس میں بھی ہمیں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کرے، محبوب کا سایہ نصیب فرمائے، اور محبوب کے نور سے ہمیں روشنی عطا فرمائے۔ مزید رمضان شریف کے بارے میں عرض کرتا ہوں، جب رمضان مبارک کی تشریف آوری ہوتی ہے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں، میں آپ کو ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ رمضان کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت ٹری عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ کبیرہ گناہ مانے بڑے گناہ، تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو بھی ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیا کہ چھوٹا گناہ اگر اس پر اصرار کیا جائے، بار بار کیا جائے تو کبیرہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو ہلکا سمجھا کہ صغیرہ ہے نا، چھوٹا ہے نا، تو بہت خطرناک ہے۔ اشد کبیرہ، سخت کبیرہ ہو جاتا ہے۔ گناہ تو گناہ ہے، یہ کرنے والی شے نہیں ہے۔ جیسے کہ گوڈاؤن میں آپ نے گوڈاؤن یا پیٹرول پمپ وغیرہ میں دیکھا ہوگا نو اسموکنگ لکھا ہوتا ہے، کہ جلتی سگریٹ بھی وہاں اگر کوئی پیے گا، اس کی معمولی چنگاری بھی پیٹرول پکڑ لے گا تو یہ آگ اور پھر یہ کہ بربادی۔ گوڈاؤن ہے تو وہاں بھی کہ اگر کوئی سگریٹ ڈال دے گوڈاؤن میں تو پھر یہ آگ اور پھر شعلے آسمان سے باتیں کرے، اتنی۔ تو یہ گناہ ہے اور اللہ کی نافرمانی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ چھوٹے گناہ پر بھی اگر اللہ ناراض ہو جائے، پکڑ لے، تو جہنم کا عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے چھوٹا گناہ بھی کبھی کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے، ہر گناہ سے بچنا یہ ضروری ہے۔ مزید رمضان شریف کے بارے میں عرض کرتا ہوں، میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ اے عاشقان رمضان، ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے، جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلتے ہی ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ پاک سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو۔ پھر وہ حوریں داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان جو کہ جنت کے نگران ہیں، خازن جنت بھی ان کو کہتے ہیں، داروغہ جنت بھی کہتے ہیں، تو وہ جواب میں تلبیہ پڑھتے ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک یہ پڑھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے روزہ داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ کیسی پیاری رات ہے پہلی، اور ہر رات اس کی رمضان شریف کی بس برکتوں والی ہے، رحمتوں بھری ہے، ہر دن بھی چھماچم رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا، یہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ مغفرت کے پروانے دھڑا دھڑ تقسیم ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان اپنی ابتدا سے ہی مغفرت کے پروانے بانٹتا رہتا ہے، کیونکہ رمضان کا ایک نام ماہ غفران بھی ہے۔ اس میں اللہ پاک لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ماہ رمضان کی۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان شریف کی ہر رات آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی، یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے، ارادہ پکا کر لے اور خوش ہو جا، ارے برائی کا ارادہ کرنے والے، برائی سے باز آ جا۔
ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مانگ پوری کی جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سائل یعنی مانگنے والا کہ اس کا سوال، اس کی ڈیمانڈ پوری کی جائے؟ اللہ پاک رمضان مبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ یقیناً رمضان اس کے حق میں ماہ غفران ثابت ہوگا جو اس ماہ مبارک میں اپنی بخشش کروانے میں کامیاب ہو گیا ہوگا، اور اس شخص کے لیے ہلاکت، بربادی، تباہی ہے کہ جس نے رمضان شریف کو تو پایا لیکن بخشش نہیں کروا پایا۔